اس کے پاس کرامات ہوں، اگر اپنے خامد کی تابعداری نہیں ہے، خامد کی اطاعت نہیں ہے، خامد کے حکم کو نہیں مانا جاتا، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ آپ اس کو فالو کریں کہ عورت اگر تابعدار نہیں ہے، خامد کے حکم کے بغیر بازار میں جائے، کسی گھر میں جائے، ایک ایک قدم پر فرشتہ لعنت کرے گا کہ اس کو اپنے خامد کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے خامد کا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں ہر عورت مندوبہ کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، مگر سرکار نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز۔ کسی کے ہاتھ چومنا یہ سجدہ نہیں ہے، کسی کے قدموں کو غسل دینا، ماں کے قدموں کو چومنا یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کے اندر یہ شرط ہوتا ہے کہ جس کے آگے جو کیا ہے اس کو معبود سمجھے کہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے، پھر اس کے سامنے جھک جائے، یہ سجدہ ہے۔ احترام تعظیم اگر جھکا ہے، باپ کے سامنے جھکا ہے، استاد کے آگے جھکا ہے، بڑے بھائی کے آگے جھک گیا ہے، سر نیاز جھکا دیا ہے، تو اس کا نام سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدے کے لیے کچھ شرائط ہے، سجدہ کے لیے شرائط ہے۔ مثلاً دیکھیے والدہ صاحبہ بستر پہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں، بیٹا گیا ہے، قد کافی لمبا ہے، ایک منٹ یار، بستر پر لیٹی ہوئی ہے تو بیٹا خوش نصیب کیا ہے، ماں کے قدموں کو چومنے لگا ہے، جھکے گا کہ نہیں جھکے گا؟ بولو، جھکے گا کہ نہیں جھکے گا؟ سر جھکے گا کہ نہیں جھکے گا؟ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ ماں کی تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، اگر عبادت اور تعظیم میں فرق نہیں کرو گے تو بڑی خرابیاں لازم آئے گی۔ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، خلاف کعبہ کو چوم لیتے ہیں، چومنا چاہیے، چوم لو، خلاف کعبہ کو بولو، میں پوچھنا چاہتا ہوں اندر خدا رہتا ہے؟ بولو بولو ذرا، اندر خدا نہیں رہتا، چوما کیوں جا رہا ہے؟ یہ نسبت ہوگی، یہ خدا کا گھر ہے، آپ کا گھر ہو تو آپ اس میں رہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، صرف نسبت ہوتی ہے تو پتھروں کا بنا ہوا، تو کیا تم پتھروں کی پوجا کرتے ہو؟ اگر وہی کعبہ چار دیواری اس کو اٹھا کر اکاڑا میں رکھ دیا جائے بالفرض، تو آپ اس کی طرف نماز پڑھیں گے؟ نہیں، بولو کیوں؟ صرف عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے، کعبہ پوری فضا کا نام ہے، پوری فضا کا، بیت المعمور تک وہ کعبہ ہے۔ دیکھیے جو آدمی وہاں جس پہاڑی پر رسول اللہ نے چاند کو شک کیا تھا، جو اس پہاڑی پر کھڑا ہے پہنچ گئے بیت اللہ شریف سے، ان کی نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ جو اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ پوری فضا کا نام ہے، اور پوری صرف چار دیواری کا نہیں ہے، ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہے، متوجہن الی الکعبۃ الشریفہ، ایک سمت کا تعین مصطفیٰ نے کر دیا ہے، اس کو قبلہ بنا دیا ہے، آمنہ کے لال نے بنایا ہے، یا اللہ ہمارا جو ہے قبلہ توجہ کا مرکز، قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، تو یا اللہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو بنا دو۔ رب العالمین نے محبوب کی بات کو مانا، نماز کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، جبریل امین جو وحی لے کر آ گئے، محبوب اسی نماز کے اندر ہی فوت وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف پہنچی رکھے ہو۔ ملا کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو حضور نے تو چاہتا دل میں، ابھی تو دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا یا اللہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے کعبہ بن جائے، تو نماز میں حکم ہو گیا فقط وجہک، یہ بلے کا معنی ہے پھیر دو، وجہک چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو بھائی یہ سنی تعظیم کی بات کر رہا تھا، بیت اللہ شریف میں خدا رہتا نہیں ہے، یہ نسبت ہے، یہ
نسبت کی وجہ سے اللہ کی طرف نسبت ہو گئی ہے کہ خدا کا گھر ہے، بولو خدا کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، آپ مانتے ہیں، اب اس پر چادر بھی ہے یہ نہیں ہے جس کو غلاف کہتے ہیں، کون سے رنگ کا ہے؟ کہاں سے آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دوسرے ملکوں سے آتا ہے۔ اب کعبے کے ساتھ اس کپڑے کو نسبت ہو گئی تو کپڑا شان والا، امت کو نسبت ہو گئی تو امت شان والی، ازواج کو نسبت ہو گئی تو ازواج بے مثال، اصحاب کو نسبت ہو گئی تو صحابہ شان والے، اہل بیت کو نسبت ہو گئی تو سب تحرم تطہیرہ کے مصداق بن گئے، نور والے بن گئے۔ تو بھائی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تمہارا مقام اونچا ہو گیا، تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب بیت اللہ شریف پر کپڑا آیا تو ہر سال کیا خیال ہے یہ کپڑا بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ اس پر چادر چڑھائی جاتی کہ نہیں چڑھائی جاتی؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بازارات پر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہاں کیوں ہوتا ہے؟ اندر خدا رہتا ہے؟ نہیں، کپڑا بدلنے سے، بازار پر اگر کپڑا رکھنے سے یا بیت اللہ شریف پر کپڑا ہر سال بدل جائے تو کوئی فرق نہیں، شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ تو کسی مرد کامل کی بازار پر اگر کپڑا چڑھا دیا جائے تو اس پر بھی کوئی قدر پابندی نہیں، یہ صرف بات ہے جو آگے چلتا چلتا ہے۔ تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کرو گے نا تو بڑی خرابی آئے گی۔ مسجد کی تعظیم ہے، کوئی بندہ یہاں اس مسجد کو یہ نہیں ہے کہ اگر تھوک کے دیواروں پر نہیں تھوک سکتا، احترام ہے، ایسے ہے نہیں، غلاظت بغیر نہیں لگا سکتا، اس کی تعظیم ہے۔ مسجد شاعر اللہ میں داخل ہے، پھر مسجد حرام سبحان اللہ، مسجد نبی شریف ایک مسئلہ جاتے اور حل کر دو۔ اب کئی لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں یار خانہ کعبہ جائے تو لاکھ کا ثواب ملے گا، مدینہ شریف جائے تو 50 کا ملے گا۔ میں نے کہا یار کبھی یہ غور کیا ہے؟ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اللہم حبب الینا المدینہ فکحبنا مکہ او اشد، مکہ سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے مدینہ، اس کی فضیلت اور بڑھا دے۔ تو کیا نبی کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر خانہ کعبہ میں لاکھ کا ثواب ملتا ہے تو ادھر 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، اس کی قبولیت اونچی ہے۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا حبب الینا المدینہ فکحبنا مکہ او اشد، میں بات تو مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا، لیکن فکحبنا مکہ او اشد، یا اللہ مکہ سے بھی مدینہ محبوب بنا دے۔ مکہ ولادت گاہ مصطفیٰ ہے، مدینہ رہائش گاہ مصطفیٰ ہے، یہ مکہ سرکار کی رہائش گاہ ہے، اس لیے مکہ کو بھی سلام کرتے ہیں، مدینہ پاک کو بھی۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ تو بھائی اپنے سنی احباب سے یہی کہوں گا کہ مکہ شریف کو اگنور نہ کیا کرو، بلکہ اس سے محبت کرو، یہ مصطفیٰ کی ولادت گاہ ہے۔ اور مدینہ سے تو محبت ہوتی ہے، کیوں کہ مدینہ میں حضور جلوہ گر ہے۔ تو یہ مکہ شریف ضمن بات آ گئی، مدینہ شریف کی بھی تعظیم ہے، حضور کے روضہ کی بھی تعظیم ہے، مسجد نبوی کی بھی تعظیم ہے، شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ کسی اللہ کے ولی کا مقبرہ ہو، ہم اس کی طرف سجدے نہیں کرتے، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے میں یعظم شاعر اللہ ہے فإنہا من تقوی القلوب، سنی جو ہے وہ کبھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ پیر کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں ہے، ماں کے قدموں کو چوما جاتا ہے یہ سجدہ نہیں ہے، باپ کے ہاتھوں کو چوما جائے تو سجدہ نہیں ہے، بڑے بھائی کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے تو یہ سجدہ نہیں ہے، اس کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے۔ اب قرآن کریم پر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے، اب قرآن پاک کی نسبت سے اپنے